جی السلام علیکم معزز سامعین، آج ایک اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں علامہ اقبال کے تصور مرد مومن کے حوالے سے۔ اقبال نے اپنی شاعری کا آغاز بھی روایتی شعری انداز میں کیا اور وہ کچھ عرصے تک مرزا داغ اور امیر کی پیروی کرتے رہے، مگر انہیں احساس ہوا کہ شاعری کے ذریعے ملک اور قوم کی خدمت کرنا ہی دراصل ان کا مقدر ہے۔ چنانچہ اقبال نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی شاعری کے ذریعے انسانوں کو اور مسلمانوں کو ان کی زبوں سے نجات دلائیں گے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے اس زبوں کے اسباب اور وجوہات کا اندازہ لگانے کی کوشش کی، اور انہیں اندازہ ہوا کہ مسلمانوں کی بربادی جو ہے وہ دراصل ان کی بے عملی اور ان کی ترک دنیا کی تعلیم کی وجہ سے ہے۔ اقبال کو یقین تھا کہ ہر انسان میں کچھ ایسی صلاحیتیں چھپی ہوتی ہیں کہ اگر ان کو ان صلاحیتوں کے بارے میں پتہ چل جائے تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور یہی صلاحیتیں جب انسان کو پتہ لگتی ہیں تو اس عمل کو عرفان ذات یا خود شناسی کا عمل کہا جاتا ہے۔ تو اقبال نے اس عمل کو خودی کا نام دیا ہے۔ اقبال کے نزدیک جب انسان اپنی خودی کو جگاتا ہے، بیدار کرتا ہے، تو پھر وہ ایک انسان کامل یا ایک مرد مومن کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ اقبال کی شاعری میں ہمیں جگہ جگہ پہ انسان کامل یا مرد مومن کا جو ہے ذکر بار بار ملتا ہے۔ اس کے لیے وہ مرد حق یا بندہ مومن اور بندہ آفاقی جیسی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ یہ دراصل سب ایک ہی وجود اور ایک ہی ہستی کے مختلف نام ہیں، جو کہ اقبال کے ایک تصور خودی کا ایک مثالی پیکر ہے۔ اقبال کہتے ہیں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو یہ مثالی جو مرد مومن اور مثالی ہستی ہے، یہ اقبال کو بہت زیادہ محبوب ہے اور وہ بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں، اور اس حوالے سے وہ چند سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ ہمارے ناقدین کچھ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ اقبال نے یہ مرد مومن کا جو تصور اور خیال ہے یہ کہاں سے لیا ہے، کہاں سے اخذ کیا ہے؟ کیا یہ تصور صرف تخیلی ہے یا واقعی یہ کوئی حقیقت بھی رکھتا ہے؟ تو اس بارے میں ہمیں مختلف اور متضاد رائے ملتی ہیں۔ کچھ لوگ اسے ایک خالص اسلامی تصور خیال کرتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ اقبال نے اس تصور کو جو ہے وہ مغربی فلسفی نیٹشے کے فوق البشر کے تصور سے اخذ کیا ہے۔ کچھ کے خیال میں اقبال نے جو ہے وہ قدیم یونانی جو فلاسفر گزرے ہیں ان سے فائدہ اٹھایا ہے، اور کچھ اسے مولانا روم کی ذہن کی جو ہے اختراع کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ ان مختلف اور متضاد آراء کی روشنی میں ضروری ہے کہ مرد مومن کے متعلق بات کرنے سے پہلے جائزہ لیا جائے کہ اقبال سے قبل مشرق میں اور مغرب میں اس حوالے سے کون کون سے حوالے موجود تھے۔ اس طرح ہم اندازہ لگانے کے قابل ہو جائیں گے کہ اقبال نے آخر کس حد تک مشرق سے یا مغرب سے یہ نظریہ جو ہے وہ اخذ کیا ہے۔ تو بنیادی اسلامی تعلیمات کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ نے بے شمار اور بے حساب صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور اس کی بلندی کے جو امکانات ہیں وہ بھی بے شمار اور لامحدود ہیں۔ زمین پہ جہاں اسے خلیفہ بنایا گیا ہے، مگر ساتھ ہی اس کے لیے شرط بھی رکھی ہے کہ وہ نبی کی سنت کی پیروی کرے اور اللہ کی اطاعت کرے، اور اگر انسان اپنے آپ کو نبی کی سیرت کا مکمل پیروکار بناتا ہے تو اللہ کے رنگ میں وہ بھی رنگا جائے گا اور اس کا پسندیدہ بندہ قرار دیا جائے گا۔ جبکہ بعض مسلم مفکرین نے بھی انسان کامل کے خیال پر اور اس کے ارتقاء پر بحث کی ہے، اور کہا ہے کہ بعض لوگ اس قدر صحیح النظر، سریع الفکر اور صائب الرائے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں غیب کی باتیں بھی جو ہیں وہ کبھی کبھی آ جاتی ہیں، اور وہ چھپی ہوئی حالات اور واقعات کو بھی باریک پردے کی آڑ میں دیکھ لیتے ہیں اور آئندہ پیش آنے والے واقعات کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ جب انسان اس درجے پہ پہنچتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک انسان کامل کے درجے میں داخل ہو جاتا ہے،
اور اسی وقت ایک ایسی شخصیت وجود میں آتی ہے جو عام انسان سے مختلف اور بلند ہوتی ہے۔ عبد الکریم جلیلی جو ایک مفکر گزرے ہیں، ان کے خیال میں انسان کامل یا مرد مومن کی جو زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے عین مطابق ہوتی ہے، اور فطرت کی عام زندگی میں اس کی زندگی شامل ہوتی ہے، اور اشیاء کی جو حقیقت ہے وہ اس پہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے واضح ہو جاتی ہے۔ اور نیٹشے جو کہ جرمن فلاسفر گزرا ہے، جس نے اپنی کتابوں میں بھی ایک اسی طرح کے فوق البشر انسان کا تصور جو ہے وہ پیش کیا تھا، وہ اس بارے میں کہتا ہے کہ فوق البشر وہ اعلیٰ فرد ہوگا جو طبقہ اشرافیہ سے ظہور کرے گا اور جو معمولی انسانوں کے درمیان میں خطرات کو جھیلتے ہوئے ابھرے گا اور سب پر چھا جائے گا۔ نیٹشے دراصل فوق البشر کے لیے جو سب سے اہم چیز قرار دیتا ہے وہ اخلاقیات ہے۔ نیٹشے جو ہے وہ فوق البشر کے لیے اخلاقیات کو دراصل زہر قاتل سمجھتا ہے۔ اسے خیر اور شر سے کوئی ایک اعلیٰ اور ماورا تصور کرتا ہے، یعنی جو نیٹشے کا فوق البشر ہے وہ کسی قسم کے اخلاقیات سے سروکار اس کا نہیں ہے، اور نیکی اور برائی سے وہ ایک اعلیٰ اور عرفہ چیز ہے، اور وہ ہر قسم کی جنگ کو جائز سمجھتا ہے۔ اور پروفیسر عزیز احمد نیٹشے کے اس فوق البشر پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نیٹشے کے فوق البشر کی جو 3 خصوصیات ہیں، قوت، فراست اور تکبر۔ تو اگر اقبال کے ہم مرد مومن یا مرد کامل کا جائزہ لیں تو اس کی صفات اور شخصیت کے جو پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں وہ وہی ہیں جو کہ اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں، یعنی یہ ایک ایسا مرد کامل ہے جو کہ ضبط نفس، نیابت الہی اور اطاعت الہی کے مراحل طے کر چکا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی خودی کی تعمیر و تشکیل کر چکا ہوتا ہے۔ تو اقبال کا مرد کامل جو ہے وہ قوانین کائنات کا نہیں ہے بلکہ تسخیر کائنات کا شوقین رکھتا ہے، اور تسخیر کائنات کی تعلیم قرآن مجید نے ہمیں دی ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ فطرت کو خرد کے روبرو کر، تسخیر مقام رنگ و بو کر، بے ذوق نہیں ہے اگرچہ فطرت، جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر۔ ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں مہر و ماہ انجم کا محاسب ہے کلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے کلندر، جہاں تمام ہے میراث مرد مومن کی، میرے کلام پہ حجت ہے کلمہ لولاک۔ تو کیونکہ کافر کا جو شوق ہوتا ہے وہ صرف دنیا کو فتح کرنا اور مادے کو اکٹھا کرنا ہے، جبکہ مومن جو ہے وہ خود نئے جہانوں کی تخلیق کرتا ہے۔ عرفان خودی کے ذریعے سے وہ کائنات کے چھپے ہوئے راز اور اسرار رموز کو وہ سمجھنے لگتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ مرد مومن کون ہوتا ہے؟ جو کہ حق گو ہوتا ہے، بے خوف، نڈر، جرأت مند اور بہادر ہوتا ہے۔ اسے کوئی ظالم جو ہے خوف زدہ نہیں کر سکتا، موت اسے ڈرا نہیں سکتی۔ وہ ایمان کی طاقت سے اللہ تعالیٰ اور دین کا حق پرچم بلند رکھتا ہے، اور وہ شر اور برائی کی قوتوں کا سامنا کرتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اقبال کے نزدیک جو مرد مومن ہے اس میں جلال اور جمال دونوں کی کیفیات کا ہونا ضروری ہے، حالانکہ یہ دونوں صفات ایک دوسرے کے متضاد ہیں مگر پھر بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ تو اقبال کے نزدیک مرد مومن کی زندگی میں یہ دونوں ہونی چاہیے۔ اس کی سیرت میں نرمی اور سختی ہونی چاہیے، اس کے مضبوط جسم کے پہلو میں درد آشنا اور رحم دل بھی ہونا چاہیے، جو بے غرض اور بے لوث ہو۔ وہ درویشی، سلطانی، قاہری اور دلبری کا ایک مرکب ہونا چاہیے۔ وہ دشمن کے مقابلے میں شمشیر بے نیام ہونا چاہیے، اور دوستوں کی محفل میں اس سے زیادہ نرم کوئی اور نہیں ہونا چاہیے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کے باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ تو بندے مومن کے لیے اقبال کے نزدیک ضروری ہے کہ وہ اپنی تمام کوششوں کو عشق کے تابع کرے، کیونکہ خودی کی تکمیل کے بعد ہی مرد کامل ظاہر ہوتا ہے، اور خودی کی تکمیل جو ہے وہ عشق کے ذریعے ہوتی ہے، کیونکہ عشق ہی وہ جذبہ اور قوت ہے جو اعلیٰ ترین مقاصد کے لیے
سچی لگن اور اپنی آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے انسان کو طاقت اور قوت دیتا ہے۔ اور مرد کامل کو یہ جذبہ جو ہے صرف خدا اور اس کے رسول کے ساتھ گہری محبت کی وجہ سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، عشق دم جبرائیل عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام۔ سید وقار عظیم اقبال کے اس نظریے پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اقبال نے اس اندرونی کیفیت، اسی ولولہ انگیز محرک اور زبردست فعالی قوت کو عشق کا نام دیا۔ تو اقبال نے خود ہی کے سفر میں جذبہ عشق کو لازم قرار دیا ہے، اور یہ جذبہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو حرکت کرنے پہ اور آگے بڑھنے پہ مجبور کرتی ہے۔ چنانچہ اقبال کے نزدیک مسلسل عمل اور حرکت جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، اور اسی چیز کے بغیر مرد مومن کا تصور بھی ناممکن ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو اقبال کا جو مرد مومن ہے وہ دراصل نیٹشے کے فوق البشر کی طرح کوئی تکبر اور غرور کا پیکر نہیں ہے، بلکہ مرد مومن کی جو ایک شان ہے وہ فقر استغنا ہے اور درویشی اور کلندری ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کسے خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے، وہ فقر جس میں ہے بے پردہ روح قرآنی۔ تو اقبال کا جو مرد کامل ہے، مرد کامل کے فقر و درویشی اور کافر کے فقر و درویشی میں جو ہے وہ زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ کفر کا جو فقر ہے وہ دراصل رہبانیت ہے، یعنی وہ جنگلوں میں پناہ ڈھونڈتے ہیں، جبکہ مرد کامل جو اقبال کا ہے وہ فقر کائنات کی تسخیر کرتا ہے۔ یعنی اقبال کا جو مرد مومن ہے وہ جنگل میں جاتا نہیں ہے، گھر نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ کائنات کی تسخیر کرتا ہے اور معاشرے میں رہ کے شر اور ناانصافی کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رشم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ تو مرد مومن جو ہے وہ دراصل ان تمام اچھی اخلاق کا نمونہ ہوتا ہے جن کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں ہمیں بار بار ملتا ہے۔ اس میں حیا بھی ہے، عدل و انصاف بھی ہے، نیکی بھی ہے اور روشن ضمیری بھی ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ تو مشرقی اور مغربی مفکرین کے ہاں جو مرد مومن کا تصور نظر آتا ہے، ان سے اگر اقبال کے مرد مومن کا موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اقبال کا تصور جو ہے وہ مکمل طور پر قرآن سے ابھرتا ہے اور تشکیل پاتا ہے۔ اور جہاں تک نیٹشے کا تعلق ہے، اقبال کا مرد کامل جو ہے وہ اخلاق کا نمونہ ہے، اعلیٰ اقدار کی تخلیق کرتا ہے، جبکہ نیٹشے کا جو فوق البشر ہے وہ اخلاق سے عاری ہے۔ خیر اور شر، نیکی اور برائی اس کے نزدیک بے معنی چیزیں ہیں۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اقبال جو ہے انسان کامل کے تمام مشرقی و مغربی تصورات سے واقف ہیں اور ان سے انہوں نے فائدہ بھی لیا ہوگا، مگر مرد مومن کی جو تمام تر صفات اقبال کے مرد مومن میں نظر آتی ہیں وہ تمام اسلامی تعلیمات پر رکھی گئی ہیں، اور ان کے تصور خودی میں فرد کے لیے مرد مومن بننا جو ہے وہ ایک اعلیٰ نصب العین ہے، جس کے ذریعے سے ہی انسان جو ہے وہ ایک اعلیٰ اور عرفہ مقام پر پہنچ سکتا ہے اور ایک جاندار، متوازن، حقیقی اور قابل عمل زندگی گزار سکتا ہے۔ شکریہ۔